With the name of Allah Almighty. Philip Larkin. Church going. This is Unpopular Acute Academy of English Literature and Law for online studies. I'm lecturer M.K. Bhutta. Philip Larkin was uncertain to God. He was agnostic. خدا کے ہونے پر وہ انسرٹن ہے. وہ پھر بھی چرچ جاتا ہے. چرچ گوئنگ میں اپنا ایکسپیرئنس بتایا ہے کہ میں چرچ گیا اور چرچ میں نے وہاں پر ورسز ریسائٹ کی اور پھر یہاں پر لارکن آبزرو کرتا ہے چرچ کی چھت کو اور وہاں پر مقدس ساز و سامان کو اور پھر وہاں ٹھہرا سوچتا ہے چرچ میں اتنے عرصے سے کوئی نہیں آیا تو اگر فیوچر میں کوئی بھی چرچ نہیں آیا کرے گا چرچ ڈیزرٹڈ ہو جائیں گے اور یہ خالی پڑے رہیں گے تو چرچ کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا یہ بارشوں اور مویشیوں کی نظر ہو جائے گا؟ چرچ کی کیا اہمیت ہے وہ اس پر غور کرتا ہے، گیان کرتا ہے، کنٹمپلیشن کرتا ہے، گیان کرتا ہے اور پھر وہ آخر میں رزلٹ نکالتا ہے کہ چرچ جو آج شادی بیاہ طلاق اور پیدائش کی سرمنیز کے لیے مختص ہو چکا ہے، کل اگر یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں چرچ کی اہمیت شاید پھر بھی قائم رہے کیونکہ چرچ کے احاطہ میں کچھ قبریں گریوز موجود ہیں اور قبروں کو دیکھنا کیونکہ وزڈم لاتا ہے، قبروں کا نظارہ وزڈم دیتا ہے آپ کو، اس لیے چرچ پھر بھی قائم رہیں گے اور اپنا فنکشن کسی نہ کسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے. This was the outline of the church going and what we have to note down in the poem. And first of all I'll say you have to note down doubt. پوئٹ خود ڈاؤٹ فل ہے، پوئٹ کو گاڈ پر بھی ڈاؤٹ ہے اور پوئم میں چرچ کے پریزنس ایگزسٹنس اور اس کے فنکشن ان فیوچر پر بھی ڈاؤٹ ہے. اور پوئٹ بہت ساری جگہوں پر کہتا ہے آئی ڈونٹ نو آئی ایم ناٹ شیور اور سم ٹائمز کہتا ہے آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے. نیکسٹ پوئم میں آپ انالائز کریں گے، نوٹ کریں گے کنٹمپلیشن. کنٹمپلیشن پوئٹ کا اپنا گیان کیا ہے، ایک بزرگ کی طرح، ایک صوفی کی طرح، ایک لامے کی طرح اس کی اپنی سوچ کیا ہے. آئرننگ ڈیٹیچمنٹ، اس کے اندر پوئٹ فاصلے پر رہتے ہوئے آئرنیکل ریمارکس دیتا ہے، یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن، اور ہر لائن، ہر تیسری لائن میں آئرنی موجود ہے. یہ ایک مونولاگ ہے. اگر ٹیکنیک کی بات کی جائے پوئٹ چرچ کے دروازے، چرچ کے اندر ٹھہرا مونولاگ کر رہا ہے، خود کلامی کر رہا ہے. اس پوئم میں آپ کو پیسیمزم کے ایلیمنٹ ملیں گے، مایوسی ملے گی. 1940 کی جو موومنٹ چلی تھی، ایک پوئٹک موومنٹ تھی 1940 کی جس کے اندر رومانٹسزم پر بہت زور دیا جاتا تھا اور ایک گروپ آف پوئٹس تھا، ان میں لارکن بھی شامل ہے، ڈی جے ان رائٹ بھی شامل ہے اور یہ لوگ اس 1940 کی ایکسیسو یوز آف رومانٹسزم کے خلاف تھے اور انہوں نے ایکسیسو یوز آف رومانٹسزم کے خلاف ایک موومنٹ چلائی. اس موومنٹ میں یہ لوگ، لارکن بھی شامل تھا، ان کا مقصد تھا کہ کامن پلیس، لوکلائز، کھولیکھل عام چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، دور دراز فار فیسٹ خوف دلانے والی چیزیں نہیں. اسی لیے آپ اس پوری پوئم میں دیکھیں گے کہ چرچ کے حوالے سے آپ کو کوئی ہالی ڈریڈ محسوس نہیں ہوگا. نو ہالی ڈریڈ. دیر از اسٹائر، دیر از وٹ، ہاف موکری ہاف سیریسنس موجود ہے اور اس کے اندر ایپی فینی ہے. ایپی فینی کا مطلب ہوتا ہے لوزلی
ذہن کے اوپر فوارے کی مانند خیالات کا ابھرنا. پوئٹ جو ہی آگے بڑھتا ہے لگتا ہے ایٹ دا اسپاٹ جو چیز پوئٹ کے مائنڈ میں آ رہی ہے پوئٹ اسے کھولے جا رہا ہے, ڈسکس کیے جا رہا ہے, تو پوئٹ کے ذہن پر کول طریقے سے کوئی چیز وارد ہو رہی ہے. یہ پوری پوئم لکھی جا سکتی ہے ایپی فینی کے سینیریو میں. یہ پوری پوئم لکھی جا سکتی ہے, دوبارہ اسی پوئم کی ساری سمری آپ لکھ سکتے ہیں ایپی فینی کے کویسچن میں. اسی پوئم کی سمری لکھ سکتے ہیں آپ کنٹمپلیشن کے کویسچن میں. 2015 میں یہ کویسچن آیا ہے کنٹمپلیشن. اس وقت تو 2025 ہے, 10 سال پہلے آیا تھا. مین گاڈ, تو یہاں پر مین اور گاڈ کا اسپریچول ریلیشن شپ بتایا گیا ہے. انسان اور گاڈ کا کیا اسپریچول ریلیشن شپ ہے, اور کیونکہ یہ ماننا ہے فلپ لارکن کا اور کچھ لوگوں کا کہ گاڈ ڈز ناٹ لیو ان چرچ یا چرچ از ناٹ دا ہاؤس آف گاڈ, یہ کنسیپٹ ایک موجود ہے. بہترین ایپٹ قسم کی امیجری ہے, چیزوں کے نام اور چیزیں بتاتا ہے اور چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, اور ماڈرن امیجری استعمال کرتا ہے. نو ہولی ڈریڈ, سپیکر بالکل یعنی کہ پوئٹ بالکل ایزی ہے اپنے مونولاگ میں, ایسے ایزی ہے جیسے کوئی فیتھ لیس پرسن ہو. جیسے کوئی مسلم کسی مندر میں چلا جائے اور وہاں پر شیو جی کو یا وہاں پر سیتا جی کو, وہاں پر رام کو وہ اس انداز سے آبزرو کرے, ایلابوریٹ کرے اور اس کے بارے میں بات کہے کہ اس نے قمیض کیسی پہنی ہوئی ہے, قمیض کا رنگ کیسا ہے, اور پھر وہ رام جی کے لباس کو اوپر اٹھا کر دیکھے کہ اس کے نیچے یہ کیا ہے. تو فیتھ لیس پرسن جس طرح ایزی ہوتا ہے ویسے بلر آف, اس کے اندر مکسچر ہے, ویگ مکسچر ہوا ہے. کس کا بلر ہوا ہے, کس کا؟ بلڈنگ آف چرچ, نیچر جو باہر پودے وغیرہ اگ جائیں گے اگر اگیں گے تو, اسپرٹ آف مین اینڈ اسپرٹ آف گاڈ, 4 چیزوں کا بلر دکھایا ہے اس نے, مکسچر دکھایا ہے. 4 چیزیں آپس میں گم ہو جاتی ہیں, آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. اور ایگنوسٹیسزم اس کے اندر موجود ہے, اسکیپٹیسزم کہہ سکتے ہیں, سیکولر موڈ کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ بے یقینی, خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر یقین ہونا کہ خدا ہے یا نہیں ہے, کنفیوز سٹیٹ ہونا. ناؤ لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن. میں نے اوپر جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کو اس پوئم کے حوالے سے ڈسکس کروں گا, اور انشاءاللہ کوئی کویسچن بھی ایسا نہیں ہوگا, نہ UOS کے اندر, نہ PU کے اندر, نہ BZU کے اندر, نہ گرکل یونیورسٹی حیدرآباد انڈیا. Once I'm sure there's nothing going on. ایک بار مجھے یقین ہے چرچ میں کوئی سرمنی نہیں تھی. پہلی لائن ہی آئرنیکل ہے, یعنی کہ چرچ میں بس سرمنیز ہوتی رہتی ہیں. آج چرچ میں کوئی سرمنی نہیں تھی. ونس آم شیور ایک بے یقینی والا موڈ ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس شخص نے لازمی پیسے دیے ہوں گے, مجھے یقین ہے. تو انسرٹین کیفیت ہے اور آئرنیکل سٹیٹمنٹ ہے. ونس آم شیور, مجھے یقین ہے ایک دفعہ, دیر از نتھنگ گوئنگ آن, کہ چرچ میں کوئی سرمنی نہیں تھی. آئی اسٹیپ ان سائڈ, میں اندر داخل ہوا. لیٹنگ دا ڈور تھڈ شٹ, آواز دیکھیں, آڈیٹری امیجری استعمال کی ہے, اور میں نے دروازے کو پیچھے سے تھڈ شٹ کر دیا, یعنی کہ تھڈ کی آواز کے ساتھ بند کر دیا. این ادر چرچ, یہ کوئی اور چرچ ہے. مین ٹو سے دس از آلسو انسرٹینٹی اینڈ ڈاؤٹ, یہ وہ چرچ نہیں جس کے اندر میں آیا ہوں, یہ وہ چرچ نہیں جسے چرچ کہا کرتے تھے, یہ وہ چرچ نہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا, یہ وہ چرچ نہیں جس کو
کتابوں میں الیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ چرچ تو بڑا ڈفرینٹ ہے. انسرٹینٹی ہے, ڈاؤٹ ہے. میٹنگ, یہاں پر میٹ بچھا ہوا ہے, کارپیٹ ہے, سیٹس ہیں, اینڈ سٹون, اور یہاں پر ایک مقدس پتھر بھی ہے. سیٹس ہیں, اس کے احاطے میں کارپیٹ ہے اور سٹون بھی ہے. میں نے دبئی کے اندر دیکھا, وہاں پر مسجد ایک چرچ جیسی بنی ہوئی تھی. میں نے دوست سے کہا دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کرسچنز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے اسلام کی طرف, ہارمونائز اور سمبلائز کر کے. اینڈ لٹل بکس, اور وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی بکس تھی, کتابیں تھیں. اسپریلنگز آف فلاورز, اسپریلنگز آف فلاورز, وہاں پر بے ڈھنگی انگڑائیوں کے ساتھ پھول پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ پھول الٹے رخ, سیدھے رخ, ٹیڑھے رخ پڑے ہوئے تھے. کٹ فار سنڈے, جو کہ سنڈے کے لیے کاٹے گئے تھے. یعنی کہ مے بی دیٹ از وینسڈے, مے بی دیٹ از تھرسڈے, لیکن سنڈے والے دن جو پھول لائے گئے تھے وہ پھول رکھے ہوئے ہیں چرچ کے اندر. برونش ناؤ براؤن ہو گئے ہیں, براؤنش کلر پھر پیل کلر ہے, اور پوئٹ کی ڈسمے اور ڈیجیکٹڈ اور یونیفارمیٹی ڈل اینڈ ڈرائب لائف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس کے گیان کی اداسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے فیوچرسٹک وہ مایوسی کو یہاں پر سمبلائز کر رہے ہیں یہ پھول. سم براس اینڈ سٹف, یہاں پر براس کا کوئی برتن ہے, سٹف کچھ اور سامان ہے. اپ ایٹ دا ہولی اینڈ, مقدس جگہ پر رکھی ہوا ہے, یہ سامان رکھا ہوا ہے. دا اسمال نیٹ آرگن, اور کسی مقدس جگہ پر ایک چھوٹا سا آرگن, نیٹ صاف ستھرا کوئی باجا یا کوئی میوزک بجانے کا آرگن رکھا ہوا ہے. اینڈ اے ٹینس مسٹی ان اگنوریبل سائلنس, اور یہاں پر جو سائلنس تھا وہ ٹینس تناؤ والا تھا, تناؤ والا. مسٹی بے مزہ تھا, گرد آلود تناؤ تھا. اور یہاں پر ان اگنوریبل سائلنس, اور ایسی خاموشی تھی جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ چرچ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, یہاں مسلسل خاموشی تھی, اور وہ بے مزہ کر دینے والی خاموشی تھی, اور یہ تناؤ والی خاموشی تھی. بیریوڈ, پتہ نہیں کب سے یہ اس جگہ پر کنسنٹریٹڈ تھی, کب سے اس جگہ میں کشید تھی, کب سے اس جگہ میں یہ خاموشی موجود تھی. گاڈ نوز ہاؤ لانگ, خدا جانتا ہے کب سے یہ خاموشی ہے. دیٹ از آلسو آئرنیکل اسٹیٹمنٹ, اور یہ ایپیفینی ہے, پوئٹ کے ذہن پر اسی وقت ایمرج ہوا ہے کہ یہ خاموشی ٹینس, مسٹی, ان اگنوریبل سائلنس ہے. دیکھیں خاموشی کے بارے میں اس کے ذہن پر کیا خیال ابھرتا ہے ایٹ دا سیم اسپاٹ, اور کہتا ہے گاڈ نوز. ساتھ ہی ڈاؤٹ اور انسرٹینٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہیٹ لیس, میرے سر پر ہیٹ نہیں تھا. آئی ٹیک آف مائی سائیکل کلپس, اور میں نے سائیکل کلپس اٹھائیں ان آکورڈ ریورنس, اور میں نے آکورڈ طریقے سے, آکورڈ ادب کے ساتھ, ریورنس ادب کے ساتھ میں نے سر پر رکھ لی. تو ہیٹ لیس, ہیٹ لیس یہاں پر انڈیکیٹ کرتا ہے پوسٹ وار کو. پوسٹ وار, فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لوگوں کے اندر پاورٹی کا عالم تھا اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہیٹ والے 1914 جو پوئم میں نے آپ کو پڑھائی ہے, 1914 میں وہ جو ہیٹ والے گئے تھے لڑنے کے لیے جنگ, ان کے ہیٹ نہیں رہے, وہ غریب ہو گئے, پور ہو گئے. تو غربت کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ لفظ, اور کہتے ہیں میرے سر پر ہیڈ نہیں تھا اور میں نے سائیکل کلپس اوپر رکھ لی. سائیکل کلپس کیا ہوتی ہیں؟ جب کوئی شخص سائیکلنگ کرتا ہے ٹراؤزر پہن کر, تو وہ جہاں پر اینکل ہوتا ہے, شن ہے, پنڈلی ہے ہماری, اس جگہ پر ایک سی شیپ کی ایک لوہے کی اسٹرائپ پٹی ہوتی ہے سی شیپ کی, وہ ٹراؤزر کے اوپر کلپ کر دی جاتی ہے, چڑھا دی جاتی ہے, تاکہ ٹراؤزر وہ چین میں نہ آ جائے, سائیکل چلانے میں ڈسٹربنس پیدا نہ کرے. یہ سائیکل کلپ ایسے ہوتا ہے جیسے
چھوٹی لڑکیاں اپنے سر کے اوپر ہیئر بینڈ پہنتی ہیں, سی شیپ کا ہوتا ہے, کانوں سے لے کر وہ سر کے اوپر سے راؤنڈ کرتا ہوا ہوتا ہے اور اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آکورڈ ریورنس. اور میں نے یہ بڑے بھونڈے انداز سے, بھونڈی ادب کے ساتھ میں نے یہ سر پر رکھا. ادبن, اب دیر از آلسو آئرنی, اس میں آئرنی بھی ہے کہ ادبن اس نے اپنے سر پر کیا رکھا ہے, وہ جو اینکل, جو پاؤں کے ساتھ پہننے والی چیز ہوتی ہے وہ چیز اس نے سر پر رکھ لی ہے. اکرام کبریا بہت اچھے فلاسفر ہیں اور بڑے ہی مؤدب آدمی ہیں. وہ ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں اور وہاں پر ایک زبردست بہترین قسم کا بہت بڑا دربار ہے جسے قادریہ دربار کہتے ہیں. وہاں پر وہ ایک پیر صاحب کی بہت عزت کرتے تھے. وہاں پر وہ نماز میں کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا. وہ واقعہ مجھے بتا رہے ہیں, بھٹا صاحب میں وہاں پر نماز میں ٹھہرا جمعہ کے دن, مجھے ایک دم انکشاف ہوا جب میں سنتے پڑھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ صاحب بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں, اس بزرگ کے پیر صاحب, اس مزار کے پیر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں, گدی نشین. میں نے کہا اوہ ہو, میں نے دل میں خیال کیا یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی ہے کہ میں ان کے برابر ٹھہر کر نماز پڑھوں. اور میں نے سوچا مجھے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. میں پیچھے ہٹا اور جو ہی پیچھے ہٹا تو پیچھے ایک آدمی قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. اور میں پیچھے جب ہوا تو میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں اس کا سر, اور میں اس سے پیچھے گزر گیا اور میری شلوار اور قمیض اس کے سر پر اڑ گئی. اور میں اس سے پیچھے جب گیا اور گرنے لگا, کیونکہ اکرام صاحب کا وزن محض کوئی 30-35 کلو ہوگا, جب اس سے پیچھے میں گرنے لگا تو پیچھے ایک آدمی سجدے میں تھا اور میں سجدے میں جو شخص تھا اس کی گردن پر سیدھا جا کے بیٹھ گیا. اور گردن پر جب میں بیٹھا تو وہ شخص نیچے سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے پریشان ہو گیا. تو خیر یہ عجیب و غریب واقعہ تھا, تو میں بڑی مجھے شرمندگی ہوئی اور اس شرمندگی سے میں سیدھا ہی گھر واپس آ رہا ہوں اور آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. بتائیے کہ میں نے بے ادبی کی ہے یا ادب کیا ہے. میں نے کہا اکرام صاحب آپ نے بڑا ادب کیا ہے. اکورڈ ریورنس اور بھونڈی سے ادب کے ساتھ میں نے سائیکل کلپس کو اپنے سر پر رکھ لیا. دیٹ واز دا فرسٹ پیراگراف, فرسٹ اسٹینزا یو کین سے. فلپ لارکن کہتا ہے کہ میں چرچ میں گیا, چرچ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, وہاں پر سائلنس تھا اور سامان وہاں پر رکھا ہوا تھا, اور وہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ بے ادبی ہے, سر پر کپڑا لیے بغیر آنا, تو میں نے سر کے اوپر وہ گھٹیا سے کلپ رکھ دیے. موو فارورڈ, میں آگے بڑھا. رن مائی ہینڈ اراؤنڈ دا فاؤنٹ, اور وہاں پر جو مقدس برتن رکھا ہوا تھا, بڑا سارا پانی والا مقدس برتن, میں نے اس کے اندر اپنا ہاتھ پھیرا. یہ چرچ کے اندر ٹھہرا ہے. فرام ویئر آئی اسٹینڈ, جہاں میں ٹھہرا تھا, دا روف لکس آلموسٹ نیو, روف جو ہے وہ نئی نظر آ رہی تھی. کلینڈ, صاف تھی. اور ریسٹورڈ, یا تو اس حصے کو صاف کیا گیا تھا یا وہاں پر اس چھت کو نئے سرے سے بنایا گیا تھا, ریسٹور کیا گیا تھا چھت کو, یعنی کہ چھت کی مرمت کا فیلنگز. تو رائٹر کی کین آبزرویشن ہے, فیلنگز ہیں اور امیجری ہے اور لوکلائز امیجری ہے. کتنی سادہ, کتنی عام امیجری ہے جو اکثر ہم اپنے گھروں کے قریب عبادت گاہوں میں فیل کرتے ہیں, وہ مندر ہو, مسجد ہو, کلیسا ہو, یا بت خانہ ہو, یا شراب خانہ. سم ون وڈ نو, کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ یہ ریسٹور کی گئی چھت ہے یا کلین ہے. آئی ڈونٹ, میں نہیں جانتا. انسرٹنٹی, ڈاؤٹ. ماؤنٹنگ دا لیکٹرن, ماؤنٹنگ دا لیکٹرن, لیکٹرن ایک تختہ سا ہوتا ہے, ایک ڈیسک ہوتا ہے جس پر ٹھہر کر کلیسا کا جو پریسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر لیکچر دیتا ہے. تو لیکٹرن پر چڑھ گیا ہے جناب لارکن. I peruse a few, اور میں نے peruse
میں نے استعمال کی کچھ، یعنی کہ میں نے پڑھی کچھ، میں نے ریسائٹ کی کیا کچھ. ہیکٹورنگ کوئی ٹروجن ہیروئک بڑی کوئی لارج سکیل ورسز بڑے بڑے لفظوں والی میں نے آیت پڑھی بائبل میں سے. ہیکٹورنگ کوئی میں نے ہیکٹور ایکچولی taking from the Greek mythology. Hector was a great hero and he was the brother of Paris. And Hector وہ شخص تھا جس نے ایکھلیس سے جنگ لڑی تھی اور اس میں مارا گیا تھا. اس کے لیے فردر آپ مووی دیکھ سکتے ہیں ٹرائے TROY ٹرائے. ہیکٹرنگ لارج سکیل ورسز میں نے وہ کوئی ہیروئک بڑے بڑے لفظوں والی میں نے وہاں پر آیات تلاوت کی. اینڈ پرناؤنس اور میں نے بولا اینڈ پر بولا ہیئر اینڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب یہاں پر رائٹر نے بولنا تھا آمین، لیکن اس نے آمین نہیں بولا اہل حدیثوں کی طرح، بلکہ اس نے کہا ہیئر اینڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے. دیٹ از ویری میننگ فل اور آئرنیکل اسٹیٹمنٹ. ہیئر اینڈ بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے، چرچ کے لیے اتنی ہی ورس پڑھنا کافی ہے. بس ختم ہو گیا چرچ کا معاملہ، بس یہ پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا. آئرنیکل اسٹیٹمنٹ ہے. یا وہ بور ہو گیا ہے اور اس نے آمین کی جگہ ہیئر اینڈتھ پڑھ دیا ہے. مچ مور لاؤڈلی کہتے ہیں میری آواز کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھی. ہیئر اینڈتھ دین آئی ہیڈ مینٹ جتنی اونچی کہ میرا مقصد تھا پڑھنا، اس سے کہیں زیادہ اونچی میں نے آواز میں پڑھ دیا. دا ایکوز سنیگر بریفلی اور اس کی گونج سنیگر بریفلی وہ ہنسی جیسی آواز میں ہلکی سی تبدیل ہو گئی. یعنی کہ جب اس کی گونج اٹھی تو وہ ایک موکنگ لاف کی صورت میں آئی. یعنی کہ میں نے ہیئر اینڈت جو کہا ہے وہ ایسے تھا جیسے موکنگ ہو، جیسے وہ طنزیہ ہنسی ہو جیسے. تو یہ ایک سٹائر ہے. بیک ایٹ دا ڈور اور دروازے سے پیچھے آئی سائن دا بک میں نے انٹری بک کو سائن کیا، سگنیچر کیے کہ یہاں پر چرچ میں کون آیا ہے وہ اپنا نام لکھتا ہے. میں نے وہاں پر سگنیچر کیے. ڈینوٹ این آئرش 6 پینس 6 پینس ورڈ ہے، اگر کسی کا غلط لکھا ہے تو ٹھیک کریں گے. 6 پینس اور میں نے پھر آئرلینڈ کی کرنسی میرے پاس ہے تو میں نے وہ 6 پینس ڈال دیے. یعنی کہ وہ چرچ جو لوگوں کی ڈیسٹنی کو شیپ کرتا ہے، وہ چرچ جو لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، وہ چرچ جہاں پر لوگ اپنی ضروریات آ کر مانگتے ہیں، وہ چرچ جو سب کا پالن ہار ہے، جس کے اندر دیوتا خدا رہتا ہے، خداوند رہتا ہے، وہ چرچ جو سب کو اسپریچولی رچ کر دیتا ہے. اس کو ضرورت ہے خیرات کی. اور پھر آئرنیکلی اس نے بتایا کہ اس نے اس چرچ کی خستہ حالی دیکھ کر، خاموشی دیکھ کر اس چرچ کو 6 پینس بھی دیے. ریفلیکٹ دا پلیس واز ناٹ ورتھ اسٹاپنگ فار. مجھے ریفلیکٹ میں سوچتا ہوں، گیان کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ یہ جگہ ٹھہرنے کے لیے مناسب نہیں. چرچ از اے ناٹ اے ورتھی پلیس ٹو اسٹینڈ اور اسٹاپ دیئر. یٹ اسٹاپ آئی ڈیڈ لیکن پھر بھی میں ٹھہرا رہا. ان فیکٹ آئی آفن ڈو در حقیقت میں اکثر چرچ میں ٹھہر جاتا ہوں. اینڈ آلویز اینڈ مچ ایٹ اے لاس لائک دس. اور آخر میں مجھے کوئی نقصان ہی محسوس ہوتا ہے کہ دیٹ از دا لاس آف ٹائم اینڈ وزڈم، کہ یہاں آ کر میں نے اپنی انرجی، وزڈم اور میں نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا ہے. ونڈرنگ واٹ ٹو لک فار، ونڈرنگ واٹ ٹو لک فار. میں حیران ہوا کہ کیسا لگے گا یہ چرچ، کیسا لگے گا. ونڈرنگ حیران ہوا، ٹو کہ when churches fall completely out of use. ابھی تو چرچ میں سنڈے کے سنڈے لوگ آ جاتے ہیں
ابھی تو چرچ میں کسی کے ہاں پیدائش ہوتی ہے تو بچے کا نام لکھوانے اور کوئی سرمنی منانے کے لیے آ جاتے ہیں، طلاق لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب کمپلیٹلی یہاں پر کوئی وزٹ نہیں کرے گا، آؤٹ آف یوز ہو جائے گا چرچ، تو پھر یہ چرچ کیسے لگیں گے؟ میں اس بات پر حیران ہوا۔ What we shall turn them into if we shall keep a few cathedrals, what we shall turn them into، ہم ان چرچز کو کیا شیپ دیں گے، کیا رنگ دیں گے، کیا نام دیں گے، کیسے ان چرچز کو ریپریزنٹ کریں گے؟ if we shall keep a few cathedrals chronically on show، کیا ہم کچھ کیتھیڈرلز، کچھ چرچز کو کرونیکلی، قدیم چیزوں کے حوالے سے آن شو، ان کی ایگزیبیشن لگا دیں گے؟ کیا ہم ان چرچز کو جسٹ وزٹنگ پلیس بنا دیں گے کہ یہ ہماری قدیم وزٹنگ پلیس ہے؟ جیسے ٹرکی کے اندر ہماری ایک مسجد ہے جس کے اندر لوگ اب صرف وزٹ کرنے آتے ہیں جوتے اور شراب سمیت۔ جس طرح کے ڈی جی خان کے اندر کچھ مندر ہیں جس مندر کے اندر لوگ موتنے جاتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر جین مندر ہے جہاں پر لوگ کوڑا رکھتے ہیں۔ اسی طرح چرچز کی بھی بدحالی کو دیکھا جائے گا تو کیا چرچز کو ہم رحم کر کے، مہربانی کر کے کوئی قدیم چیز اناؤن ڈکلیئر کر کے اسے، کیا ہم اسے شو میں رکھ دیں گے، ایگزیبٹ کریں گے؟ جس طرح ہمارے ہاں شاہی قلعہ ہے۔ دیر پارچمنٹ، اور وہ مرجھائی ہوئی نرم کھال کے اوپر لکھے ہوئے جو مقدس حروف ہیں، آیات ہیں، پارچمنٹ کہتے ہیں اسے، یا قدیم مخصوص کاغذ جس کے اوپر مقدس آیات لکھی ہوئی ہیں، کیا ہم ان کو بھی شو میں رکھیں گے، شو کیس میں رکھیں گے؟ چرچ کی پلیٹس کو، کنٹینرز کو، ان کے برتن بھی کیا شو کیس میں رکھیں گے؟ اینڈ پگز، کیا اس کے مقدس صندوق کو یا سکہ دان کو جس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، ان لاکڈ کیسز، ان کو ہم بند کیسز کے اندر، شو کیس کے اندر رکھ دیں گے؟ مین ٹو سے دیر از آلسو آئرنیکل اسٹیٹمنٹ، آئرنیکل اسٹیٹمنٹ، ڈبل آئرنی ہے۔ ایک تو ان تمام چیزوں کو کیا ہم شو کے لیے رکھ دیں گے، اور کیا ہم ان کے اوپر ٹکٹ لگائیں گے، ان کی ایگزیبیشن کریں گے اور کہیں گے یہ ہماری قدیم سرمایہ ہے؟ اور دوسرا کہ ان کو کوئی مزید نہ چھو سکے، ان کو لاکڈ کیسز میں رکھ دیں گے، انہیں بند کر دیں گے بالکل ہی۔ اینڈ لیٹ دا ریسٹ رینٹ فری ٹو رین اینڈ شیپ، کیا خوبصورت ایپیفینی ہے، کیا خوبصورت ایپیفینی ہے، ایک دم اچھوتا خیال ذہن پر ابھرتا ہے۔ اینڈ لیٹ دا ریسٹ رینٹ فری ٹو رین اینڈ شیپ، اور کیا باقی ہم چرچز کو چھوڑ دیں گے، رینٹ فری، آزاد کر دیں گے، فار رین اینڈ شیپ، بارشوں کے لیے اور شیپ پر؟ یعنی کہ رائٹر کی امیجری کتنی خوبصورت ہے کہ فیوچر میں یہ چرچ بالکل ڈیزرٹڈ ہو جائیں گے، ان کے ارد گرد جھاڑیاں، جھنکار، شہتوت اور دوسرے درخت اور جڑی بوٹیاں اگائیں گی، اور پھر یہاں پر مویشی چر رہے ہوں گے خال خال، اور یہاں پر بارشیں پڑ رہی ہوں گی جس سے جڑی بوٹیاں پل بڑھ رہی ہوں گی، اور چرچ کی عمارت وہ مزید قدیم ہوتی جائے گی اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ Shall we avoid them as unlucky places؟ تو کیا اس وقت ہم چرچز کو اوائڈ کریں گے، ہم چرچز میں جانا پسند نہیں کریں گے، اور ہم فیل کریں گے these are unlucky places؟ یہ دیٹ از آلسو ڈبل آئرنی، ڈبل آئرنی۔ ایک تو یہ کہ ہم کیا انسان مقدس جگہوں پر چرچ میں جانا چھوڑ دیں گے، آئرنی ہو گئی۔ پھر ہم یہ فیل کریں گے دیز آر دا ان لکی پلیسز، کہ یہاں سے جیکٹ اور بارود والا بندے نکلتے ہیں،
کسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے، کسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے، شہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے۔ ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر، رستہ جنت کا آسان ہوا پھرتا ہے۔ صبح کو وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے یہ چرچز نے ہماری زندگی میں بہت اپ ہیولز اور بہت مسائل کھڑے کیے اور ہمیں جنگوں میں دھکیلا اور ہمیں ریونج پر اکسایا اور انسان کو انسان کے ساتھ لڑایا، یہ ان لکی پلیسز ہیں؟ تو ہم کیا چرچ کو ان لکی پلیسز کہیں گے؟ اور آفٹر ڈارک ول ڈبس ویمن کم، یا چرچ میں کوئی ڈبس ڈاؤٹ فل عورت آئے گی؟ اب یہاں پر ویمن کیونکہ تھوڑی شالو اور تھوڑی فولیبل ہوتی ہے، تھوڑی سی دیوانی ہوتی ہے، ڈبس، اور کیا کوئی ڈاؤٹ فل دیوانی انسرٹینٹی والی عورت اس چرچ میں آیا کرے گی؟ اب پوئٹ جو ہے وہ پروفیسی کر رہا ہے، گیس کر رہا ہے، چرچ بارشوں میں پڑے رہے کھنڈرات کی مانند ہوں گے، یا چرچ میں کوئی عورت آئے گی، کیا کرنے آئے گی؟ ٹو میک دیئر چلڈرن ٹچ اے پارٹیکولر اسٹون، کہ کوئی عورت آئے گی تاکہ وہ اپنے بچوں کو کسی خاص پتھر سے ٹچ کر سکے، بچوں کو کہے کہ اس پتھر مقدس پتھر کو چھو لو۔ کبھی کبھار پک سیمپلز فار اے کینسر، یا کوئی عورت آئے گی اپنے کینسر کا علاج کرنے کی غرض سے کسی پتھر کو چھونے کے لیے یا چرچ میں دعا کرنے کے لیے، اور آن سم ایڈوائزڈ نائٹ سی واکنگ اے ڈیڈ ون، یا کوئی اور دیوانی عورت ہوگی، وہ چرچ کے احاطے میں صرف اس لیے آئے گی کیونکہ وہ اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ تمہیں فلاں رات کو اس خاص ٹائم میں تمہارے ریلیٹیوز جو مر گئے ہیں وہ تمہیں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، پاور آف سم سارٹ اور ادر۔ تو دیز آر دا آپشن میں بھی کہ چرچ کا فیوچر کیا ہے، چرچ کا فیوچر کیا ہے۔ چرچ کے اندر چرچ یا تو کھنڈرات میں بدل جائیں گے، چرچ میں یا تو کبھی کبھار کوئی عورت نمودار ہو جائے گی جو کہ ڈاؤٹ فل عورت ہوگی، وہ اپنے بچوں کو ٹچ کرنا چاہے گی کسی خاص سٹون سے، یا کوئی عورت اپنے کینسر کا علاج کرنے کے لیے آئے گی، یا کوئی دیوانی عورت آئے گی اپنے مردہ مرے ہوئے ریلیٹیوز کو دیکھنے کے لیے، ان کے گھوسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ پاور آف سم سارٹ اور ادر ول گو آن، دیٹ از اگین اے لائن ان وچ ناؤ دا پوئٹس گیان از گوئنگ آن۔ پوئٹ پھر سوچنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کسی نہ کسی طرح کی اٹریکشن تو قائم ہی رہے گی، کسی نہ کسی طرح کی طاقت تو کھینچتی رہے گی، موجود رہے گی چرچ کے اندر۔ چرچ کی طاقت کسی نہ کسی صورت میں ضرور رہے گی۔ ان گیمز کوئی جواری ہوگا یا کوئی گیمز پلیئر فٹ بالر ہوگا، وہ یہاں پر وزٹ ضرور کرنے آئے گا۔ ان ریڈلز کوئی شخص کنفیوز ہوگا کہ میرے پیرنٹس کون ہیں، اس ریڈل کو سالو کرنے کے لیے چرچ کے در پر آ پڑے گا وہ، سیمنگلی ایٹ رینڈم، بس اس طرح مکسچر رینڈم میں گول مول طریقے سے کوئی نہ کوئی آتا رہے گا۔ بٹ سپرسٹیشن، لیکن یہ سپرسٹیشنز جاری رہیں گے، لائک بلیف مسٹ ڈائی، لیکن یہ سپرسٹیشن، یہ توہام، یہ خیال کہ کینسر کا علاج فلاں پتھر کو چھونے سے ہو جائے گا، یہ سپرسٹیشس ویو کہ کینسر کا علاج کرنے سے، کینسر کا علاج ہو سکتا ہے چرچ میں آنے سے، یا یہ بلیو کہ گیمز کو جیتا جا سکتا ہے، ریڈل سالو کی جا سکتی ہیں، یہ بلیف یا گاڈ پر بلیف،
یہ بلیو اور سپرسٹیشن مسٹ ہے، آخر یہ بھی ایک دن مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رائٹر کہتا ہے کہ آخر دنیا اس چیزوں کو بھی چھوڑ دے گی، بھول جائے گی کہ سپرسٹیشنز کو بھی اور بلیف کو بھی۔ اینڈ واٹ ریمینس، تو باقی کیا رہے گا؟ وین ڈس بلیف ہیز گون، تو پھر کیا ہوگا جب ڈس بلیف بھی چلا جائے گا؟ جب انسان، دیکھیں دو باتیں، انسان بلیو کرتا ہے، انسان سپرسٹیشس ہے، چرچ میں آتا رہتا ہے۔ اگر سپرسٹیشس بھی اور بلیف بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر باقی رہ جائے گا ڈس بلیف، کہ کوئی چرچ نہیں آئے گا۔ تو جب ڈس بلیف بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ڈس بلیف بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا چرچ کے ساتھ؟ یعنی کہ پھر تو چرچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ گراس، چرچ کے ارد گرد گراس ہوگا، ویڈی پیمنٹس، جو راستے ہیں، جو فٹ پاتھ ہیں، ان کے اوپر ساری کی ساری جڑی بوٹیاں چڑھ جائیں گی، پیلے اور گرین رنگ کی، بریمبلز، اور یہاں پر توت کی جھاڑیاں، شہتوت کی جھاڑیاں اگائیں گی، بوٹرس، یہاں پر وہ پشتے سے نکلنے والی، بنیادوں سے نکلنے والی جھاڑیاں نکل آئیں گی، اسکائی، اور پھر ان کے اوپر آسمان ہوگا۔ مین ٹو سے writer is now standing inside the church giving again epiphany۔ ایپیفینی کا استعمال کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ چرچ کے باہر کیا ہوگا منظر، when disbelief will die out، تو پھر وہاں پر جھاڑیاں ہوں گی، پتے ہوں گے، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہوں گی۔ تو باہر کا منظر چرچ کے مائنڈ، باہر کا منظر، چرچ سے باہر کا منظر جو پوئٹ کے مائنڈ میں آیا ہے وہ اگلی ہے، شیبی ہے، بدصورت ہے، اور جس طرح رائٹر اندر کے سائلنس سے، اندر کے ایٹماسفیئر سے سیٹسفائی نہیں ہے، اسی طرح وہ باہر کے ایٹماسفیئر سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر رائٹر نے بلر کر دیا ہے، مکسچر کر دیا ہے چار چیزوں کا، یہ انسائڈ ایٹماسفیئر آف دا چرچ اور ایکسٹرنل ایٹماسفیئر آف دا چرچ، یعنی کہ باہر کے نیچرل فورس، وہ طاقتور نیچرل جو سورسز ہیں جڑی بوٹیوں کی صورت میں، نیچر کا، بلڈنگ کا، مین کا، گاڈ کا، چار چیزوں کا بلر ہو گیا ہے، مکسچر ہو گیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ کیوں ہے؟ جسٹ دیٹ از امیجری، just you enjoy it, feel it only, and that is a picture only. And its importance is that is worthy, that is present، یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، ہم یہ فیل کرتے ہیں، لیکن اس کو لکھا نہیں گیا، اس کو بتایا نہیں گیا، اس پر بات نہیں کی گئی۔ A shape less recognizable each week. A shape less recognizable each week. یہ چرچ کی شیپ اب ریکگنائز نہیں ہوگی، یہ ہر ویک کھنڈر میں بدلتی جائے گی۔ A purpose more obscure، اور اس کا مقصد دھندلا ہوتا جائے گا۔ I wonder who will be the last، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ آخری وزٹر کون ہوگا۔ The very last to seek، آخری وزٹر کون ہوگا جو دیکھنے کے لیے آئے گا چرچ کو، چرچ کا آخری نظارہ، اس کھنڈر کا آخری نظارہ کون کرے گا؟ This is گیان، کنٹمپلیشن، یہ غور و فکر ہے۔ دا پلیس فار واٹ اٹ واز، اور یہ جگہ کس کام کے لیے تھی؟ ون آف دا کریو، ایک آدمی آ کر کہے گا، ایک عملہ یا ایک گروپ، ایک کریو جا رہا ہوگا، اس میں سے ایک کہے گا یہ چیز کس چیز کے لیے ہوا کرتی تھی؟ چرچ کو دیکھ کر کہے گا۔ ویٹ ٹیپ اینڈ جوٹ، وہ کھٹکھٹائے گا چرچ کو، دروازے کو، اور
وہ اشارہ کرے گا اس کی طرف. اینڈ ناؤ واٹ روڈ لافٹس ور, اور وہ حیران ہوگا کہ یہ صلیب کی تصویر, کراس کی تصویر رکھنے والا لافٹ, منزل کیا ہے. یعنی کہ ایک شیلف ٹھہری ہوگی جس پر آج تو صلیب کراس کی تصویر رکھتے ہیں, وہ کراس جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیلوں کے ساتھ ٹھوک کر ٹھہرا دیا گیا تھا اور وہ وہاں پر شہید ہوئے تھے. تو وہ منزل, وہ لافٹ کیا ہے؟ سم روئن. اچھا, ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کوئی گروپ یہاں سے گزرے گا, گروپ میں سے ایک شخص قریب ہوگا اس کھنڈر نما چرچ کے اور کہے گا کہ یہاں پر یہ شیلف کس چیز کے لیے ہے جہاں پر آج صلیب رکھی جاتی ہے. He can be the last visitor. Other option, some ruin bibber, کوئی بدحال شرابی. پھر بدحال شرابی یہ پھر جنگ کا ایک ویو دیتی ہے. جنگ کے اندر بھی 1914 کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر شراب خانے کھلے ہوتے تھے, ٹبیکو شاپس کھلی ہوتی تھیں اور لوگ جنگ کی تیاری کرتے تھے بس. تو پھر کہتے ہیں کوئی تباہ حال, بدحال, یہاں پر شرابی ہوگا جو لاسٹ وزٹ کرے گا. تیسرا آپشن کیا ہے؟ رینڈی فار اینٹیک, کوئی دیوانہ, گوار, عیاش, کوئی مکار, ہوشیار قسم کا اینٹیک چیزوں کو پسند کرنے والا آئے گا یہاں پر, جو لالچی ہوگا اور اس غرض سے آئے گا چرچ میں کہ یہاں پر کوئی اسے براس کی, سونے کی کوئی قدیم چیز شاید مل جائے. He can be the last visitor. That is the contemplation. That is گیان, یہ غور و فکر ہے. And this is also called epiphany. یہ ایپیفینی ہے. ایپیفینی کسے کہتے ہیں؟ کہ ذہن میں ایک دم کول طریقے سے ابھرنے والا خیال, ہر ایک اینگل, ہر ایک غور و فکر, ہر ایک بات ایپیفینی ہے اس پوئم کی. آپ اس پوئم کے تمام تر واقعات لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از ایپیفینی جسٹ. اور کرسمس ایڈکٹ, یا ایک اور آپشن ہے یہاں پر آئے گا کوئی ایسا شخص جس کو کرسمس کی سرمنیز بہت پسند ہوں گی, وہ کرسمس اس کو ایڈکٹ ہوگا, یعنی کہ اس کو کرسمس منانے کی لت پڑی ہوئی ہوگی. وہ یہاں پر آئے گا کرسمس منانے کے لیے. کرسمس تو نہیں منایا جا رہا ہوگا اس وقت, بس یہاں پر آئے گا انہی رنگوں کو, انہی بینڈز کو دیکھنے کے لیے. کاؤنٹنگ آن وف, اور وہ یہاں پر آئے گا, آ کر کوئی دم لے گا, وف دم لے گا, کاؤنٹنگ محسوس کرے گا. کوئی کرسمس کا دیوانہ یہاں آ نکلے گا, آ کر اپنے دم لے گا آف گراؤنڈ اینڈ بینڈز. وہ یہاں پر محسوس کرے گا کہ کبھی یہاں پر یا ابھی یہاں پر کوئی سرمنیز ہو, گراؤنڈ کچھ نہ کچھ ہو, اینڈ بینڈز کوئی یہاں پر سازندے ہوں, کوئی میوزک بجانے والے ہوں, اینڈ آرگن اور پائپرز, اور یہاں پر کوئی ساز بجانے والے بینڈز, وہ دستے ہوں, ادھر ادھر چل رہے ہوں, جس طرح کے خوبصورت کلرز کے اندر وائٹ کلر میں, ریڈ کلر میں لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں گروپ بنا کر, بینڈز, آرگن پائپس, اور یہاں پر میوزیشین موجود ہوں جو کہ میوزک بجا رہے ہوں, اینڈ مر, اور یہاں پر خوشبودار گوند ہو, خوشبودار درخت ہوں یہاں پر چرچ کے اندر. مر کہتے ہیں, مر, خوشبودار درخت گوند کی طرح. اور ول ہی بی مائی ریپرزینٹیٹیو. پانچویں آپشن میں اس نے کہا کہ دیٹ واز کرسمس ایڈکٹ. پہلی آپشن میں اس نے کہا کہ یہاں پر آ سکتا ہے کوئی شخص جو کہ کسی گروپ کے ساتھ ہو اور یہ پوچھنے کہ یہ شیلف کس چیز کے لیے تھی. دوسرا آپشن آخری وزٹر میں بھی کوئی شرابی ہو. تیسرا آپشن آخری وزٹر میں بھی کوئی اینٹیک لور ہو, ریلیکس کی تلاش میں آیا ہو, کوئی قدیم چیزوں کی تلاش میں آیا ہو. فورتھ, کوئی کرسمس کا دیوانہ یہاں پر آ نکلے اور یہاں پر میوزک سننے اور دیکھنے کے لیے آئے, لیکن یہاں پر ہوگی تو نہیں یہاں پر. یا ایک اور آپشن ہے کوئی شخص میرے جیسا یہاں آ نکلے, میرے جیسا.
لارکن جیسا. وہ کیسا ہوگا؟ لارکن کیسا شخص ہے؟ یونیفارم، ڈسمے، سیڈ، مین آف گریو یارڈ. وہ میرے جیسا کوئی یہاں پر آ نکلے. کیسا ہوگا وہ؟ بورڈ، ان انفارمڈ. وہ بور ہوگا اور اس کے بعد نالج نہیں ہوگا. نوئنگ دا گھوسٹلی سلٹ، اور وہ جانتا ہوگا بس اس گھوسٹلی، اس دیوتاؤں کی خاکی مٹی کو، اس جگہ کی جادوئی خاکی مٹی کو. سلٹ کا مطلب خاکی تہ، گھوسٹلی جناتی، افریتی. یعنی کہ وہ شخص جو کہ جانتا ہوگا خاکی مٹی کو جس سے طرح طرح کی مقدس کہانیاں ہوں، وہ بور ہوگا شخص میری طرح اور ان انفارمڈ ہوگا. ڈسپرسڈ، وہ بکھرا ہوا ہوگا خیالات میں. یٹ ٹینڈنگ ٹو دس کراس آف گراؤنڈ، ہاں وہ یہاں پر دیکھے گا کراس آف گراؤنڈ، گراؤنڈ کے اندر لگا ہوا وہ کراس. آپ نے چرچ کا کراس ضرور دیکھا ہوگا، ٹی شیپ میں ہوتا ہے، ٹی کے اوپر بھی سر نکلا ہوتا ہے ٹی کا. تو کراس ان دا گراؤنڈ کو دیکھے گا. تھرو سبرب، سبرب کا مطلب ہوتا ہے ٹاؤن، کسی سٹی کے ساتھ کا علاقہ. کیونکہ لارکن از اسٹینڈنگ ان اے چرچ، دس چرچ از ان اے ٹاؤن، اور یہ ٹاؤن کے اندر ہی گراؤنڈ میں لگے ہوئے اسکرب، جھاڑیوں کے درمیان کراس کو دیکھے گا. یا لاسٹ وزٹر میری طرح ہوگا، اداس، سیڈ، شیبی، بدحال، بکھرا ہوا، اور یہاں جھاڑیوں کے درمیان میں آ کر وہ اس کراس کو دیکھے گا. بیکاز اٹ ہیلڈ انسپولٹ، کیونکہ یہ کراس ابھی تک بھی زمین میں گڑے ہوئے ان ڈیمیجڈ ہے، یہ ڈیمیج نہیں ہوا. یعنی کہ یہ کراس اس وقت بھی موجود رہے گا اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے. So long and equably, what sense is found only in separation. So long، اور یہ کراس کافی عرصے سے ٹھہرا ہوا ہے. only in separation، الگ تھلگ. and this church is for marriage and birth and death، اور ڈیتھ کے لیے ہے. and thoughts of these، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، گیان کرنا، کنٹمپلیشن کرنا. for which was built this special shell، یہ چرچ ایک اسپیشل شیل ہے، ایک اسپیشل قسم کی عمارت ہے، ایک خاص عمارت ہے جو کہ سیپریٹ ہے، اور یہ ٹھہری ہوئی ہے 3 مقاصد کے لیے: میرجز کے لیے، میرجز کی سرمنی کے لیے، برتھ کی سرمنی کے لیے، بیپٹائز کرتے ہیں، بچوں کا نام رکھتے ہیں، اینڈ ڈیتھ، اور جب موت ہوتی ہے تو اس کے آنگن میں، چرچ سے ملحقہ زمین میں، اس کے آنگن میں، وہاں پر درختوں کے نیچے وہاں پر گریوز بنائی جاتی ہیں مرنے والوں کی. تو 3 پرپز کے لیے جو چرچ ہے یہ بنایا جاتا ہے، یہ موجود ہے. فار زو آئی ہیو نو آئیڈیا، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. انسرٹنٹی، ڈاؤٹ. واٹ دس اکاؤنٹرڈ، اور مجھے نہیں صحیح پتہ یہ اکاؤنٹرڈ آؤٹ فٹ، فراسٹی، سمیل والی، بیرن، گودام، ان ورتھ. مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چرچ بالکل ہی کسی کیسان کے بدبودار گودام کی مانند ہے، جس میں اکاؤنٹرڈ، جس کی شکل و صورت میں ساز و سامان ہوتا ہے. یعنی کہ مجھے آئیڈیا تو صحیح نہیں ہے،
لیکن یہاں آ کر چرچ میں آ کر مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے اس کی ویلیو اتنی ہی ہو جتنی کہ ایک کاٹ کباڑ والے گودام کی ہوتی ہے جس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے. دیٹ از بٹر سٹائر. بٹر سٹائر ہے یہ. اور یہ پیسیمسٹک ویو ہے پوئٹ کا. اور پوئٹ کی وٹ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک چٹکلا چھوڑتا ہے اور ہاف موکری ہے اس میں, ہاف سیریسنس ہے کہ کیا چرچ واقعی گودام کی مانند رہ گئے ہیں, کاٹ کباڑ کا ڈھیر بن گئے ہیں, یا ایک سنجیدہ معاملہ تو یہ ہے, موکری یہ ہے کہ اوہ چرچ تو اب کچھ بھی نہیں رہے, وہ تو کاٹ کباڑ کا ڈھیر بن گئے ہیں. اور سو دس از ناٹ دا ہاؤس آف گاڈ. پھر خدا کا گھر ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اٹ پلیزز می ٹو اسٹینڈ ان سائلنس ہیئر. یہاں پر ٹھہرے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے, یہاں کی خاموشی اب مجھے پلیز کر رہی ہے. پوئٹ ریسٹور کرتا ہے اپنی پلیئر کو, پوئٹ ریسٹور کرتا ہے اپنی آپٹیمزم کو. A serious house on serious earth it is. That is a big line. A serious house, یہ ایک سنجیدہ گھر ہے ایک سنجیدہ زمین کے اوپر. پہلی بات, پوئٹ سنجیدہ ہو گیا ہے اور سائلنس کے اندر آپٹیمسٹک ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے چرچ ایک سنجیدہ بلڈنگ ہوتی ہے, اور جس طرح کی یہ ہمارا کرۂ ارض ہے یہ سنجیدہ ہے, اس زمین کو بھی یہاں پر ایسے اس چرچ کو بھی یہاں پر ایسے سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ ایک اہم بلڈنگ ہے, ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے, اس کی ورتھ کو ہمیں وے کرنا چاہیے اور اس کو بہتری کی طرف لانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بلڈنگ ہے. اگر بات کریں دیٹ از آئرنیکل اینڈ موکنگ اسٹیٹمنٹ, موکنگ طنزیہ مزاحیہ مضحکہ خیز اور آئرنیکل طنزیہ اسٹیٹمنٹ ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے رائٹر کہتا ہے یہ تو کاٹ کباڑ کے گودام کی مانند ہے, اور یہ چرچ اتنا ہی سنجیدہ ہے جس طرح کہ یہ زمین سنجیدہ ہے. زمین کون سی سنجیدہ ہے؟ تکالیف, حزن و ملال, دکھ درد الم, خوشیاں مسرتیں, شرابیں, لڑائی جھگڑے سے بھری ہوئی زمین, تپتی ہوئی ریت جیسی, خوشگوار پھولوں کے ساتھ وادیوں والی. انسرٹین کہاں سے آئی ہے, کب پیدا ہوئی ہے؟ ویئر اٹ از گوئنگ, انسرٹینٹی کہاں جا رہی ہے؟ یہ کون سی سنجیدہ زمین ہے جس کا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اس کی لوکیشن کا آئیڈیا نہیں, اس کی موومنٹ کا پتہ نہیں, اور اس پر بسنے والوں کے موڈز بھی اس کی زمین جیسے ہی ہیں, انسرٹین, ڈاؤٹ فل. تو یہ موکنگ ایک سٹیٹمنٹ ہے. جس طرح یہ زمین غیر سنجیدہ ہے اسی طرح یہ چرچ بھی غیر سنجیدہ ہے. سو سیم از دا کیس ود دا کنسپٹ آف گاڈ. In whose blent air, اور اس بلینٹ مکسچر آف ایئر, اس مکس فضا میں all our compulsions meet, اسی چرچ کی فضا میں پوئٹ اب سنجیدہ ہونے جا رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ چرچ اتنا سنجیدہ ہے جتنی سنجیدہ زمین ہے, اور یہ ایسی فضا ہے چرچ کی جس کے اندر ہماری تمام ضروریات, کمپلشنز کا مطلب دباؤ ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, زور ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ضروریات میٹ. اور یہ چرچ ایک ایسی فضا ہے جہاں پر ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں, اور ریکگنائزڈ, پہچانی جاتی ہیں, اینڈ روبڈ ایز ڈیسٹنیز, اور ہمارے اندر روح کی خواہشات, ہمارے اندر روح کی بھوک, اس کی وشز, وہ ساری کی ساری وہ تعبیر کا رنگ پکڑتی ہیں. یہاں پر انسانوں کو کی خواہشات اپنی
عملی شکل میں آتی ہیں، یہاں پر ہم اپنی وشز کو پورا کرنے آتے ہیں، چرچ امپورٹنٹ ہے۔ کرسٹوفر مارلو نے کہا تھا God is the name of our own appetite. خدا ہماری اپنی بھوک کا نام ہے، جتنی بڑی ہماری بھوک ہوگی اتنا بڑا ہمارا خدا ہوگا۔ یہ چرچ ہی تو ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی ضروریات کو آ کر پورا کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت سنجیدہ ہے کہ چرچ سنجیدہ بلڈنگ ہے، یہاں پر انسان اپنی روحانی خواہشات کو اور پیس کو اور سکون کو اور فیض کو یہاں چرچ میں آ کر گین کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تعبیر مانگتا ہے۔ اور یہی سٹیٹمنٹ موکنگ ہے، آئرنیکل ہے کہ انسان کے اندر کی بھوک چرچ کو ڈٹرمائن کرتی ہے۔ تو یہ چرچ گاڈ کا گھر نہیں ہے بلکہ انسان کی خواہشات کا گھر ہے۔ اینڈ دیٹ مچ نیور کین بی ایبسولیٹ۔ اور پھر دیٹ اور یہ ضروریات یا ڈیسٹنیز یا فیٹ یا فلفلمنٹ، یہ انسان کی بھوک مچ نیور کین بی ایبسلیٹ، یہ انسان کی بھوک تو کبھی ختم نہیں ہوگی نا۔ جب انسان کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی تو پھر چرچ بھی اس روئے زمین سے ختم نہیں ہوگا، موجود رہے گا۔ پوئٹ ابھی تک اس بارے میں آپٹیمسٹک ہے کہ دنیا میں مایوسی ہی رہے گی، بھوک ہی رہے گی، افلاس ہی رہے گی، دکھ ہی رہیں گے، تکالیف ہی رہیں گی۔ پوئٹ مایوسی کے بارے میں بڑا آپٹیمسٹک ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ چرچ قائم رہے گا، کیونکہ اس کی ریزن ہے چرچ سے جڑے ہوئے انسان کی بھوک اور خواہشات ہیں، اور انسان کی بھوک اور خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی کہ پوئٹ آپٹیمسٹک ہے پیسیمزم کی طرف۔ Since someone will forever be surprising، پھر ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیران رہے گا۔ A hunger in himself to be more serious، کہ حیران کن چیز ہم انسان کے لیے یہ ہے کہ بھوک ایسی چیز ہے جو بہت سنجیدہ چیز ہے۔ انسان کی خواہشات، نیڈز اور اس کی بھوک یہ سب سے سنجیدہ چیز ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا بھوک اور افلاس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں ہے۔ اینڈ گریویٹیٹنگ ود اٹ ٹو دس گراؤنڈ، تو بس اس گراؤنڈ کے ساتھ انسان جڑا رہے گا، گریویٹیٹنگ گریوٹی میں رہے گا، کشش میں رہے گا، اٹریکشن میں رہے گا۔ اس چرچ والی زمین سے پھر طے ہو گیا کہ انسان جڑا رہے گا۔ مین کنکلوژن اس طرف آ گیا اب تک کہ جب تک انسان کی تکالیف اور مسائل باقی رہیں گے، اس کی بھوک باقی رہے گی، تو چرچ کی طرف اٹریکشن بھی باقی رہے گی۔ which he once heard was proper to grow wise in، اور میں نے سنا ایک بار، he once heard یعنی کہ لارکن کہتا ہے کہ اس نے سنا ایک بار، was proper to grow wise in، کہ گرو وائز کے لیے چرچ میں ان ہونا چاہیے، گرو وائز ہونے کے لیے ان چرچ ہونا چاہیے، یعنی کہ چرچ کے اندر لازمی آنا چاہیے اگر آپ وائز ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھار گریو یارڈ میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آج واقعی انکشاف ہو رہا ہے، میرے ذہن میں یہ ایپیفینی ہوئی ہے کہ واقعی قبروں کو غور سے دیکھنے سے ہم اپنے پریزنٹ اور فیوچر کی لائف کو ڈٹرمائن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے راستے بالکل سٹریٹ اور سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر لالچ، طمع، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی حس وہ پتلی ہو جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہم نے مر جانا ہے اور یہ پائل آفٹر پائل بلڈنگز، روڈز اور اپنے گھر اور مال متاع سب چھوڑ آنا ہے۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے ہمارے راستے مورلسٹک اور سٹریٹ اور خوبصورت ہوتے ہیں،
اور ہم زیادہ وائز کام کرتے ہیں, زیادہ ذہین ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں گریو یارڈ میں جانے سے آپ کو سکون ملتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب آپ پریشان ہوں تو آپ 2 جگہوں کا وزٹ کریں, ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ لوگوں کی آنتیں, اوجڑیاں, کڈنیز, دل کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر وہ کس طرح اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ توبہ توبہ کر کے واپس آئیں گے, عشق کے سارے بھوت اتر جائیں گے. دوسرا آپشن آپ گریو یارڈ میں جائیں, وہاں پر بھی جو ایلیمنٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کو وہاں پر زندگی حسین اور اچھی اور ٹمپریری لگتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یو آر وزٹر ہیئر آن دس بلیو برون ارتھ فار سم ایئرز اونلی. اور تیسری چیز پھر وہ ہنی سنگھ کے گانے, وہی ڈاکٹر ہے. If only that so many dead lie round. کیونکہ وائز انسان اس لیے ہو جائے گا کیونکہ محض اگر یہاں پر ڈیڈ باڈیز بھی رکھی ہوئی ہیں تو, لاسٹ لائن کا مطلب if only, اگر چرچ میں صرف that so many, بہت زیادہ ڈیڈ لائی کہ ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہیں راؤنڈ, ارد گرد, یعنی کہ اگر چرچ میں شادیاں بھی نہ ہوں, چرچ میں برتھ کی سرمنیز بھی نہ ہوں, چرچ میں طلاقوں کی سرمنیز بھی نہ ہوں, چرچ کا فنکشن آؤٹ بھی ہو جائے, لوگ یہاں پر عبادت نہ بھی کریں, پھر بھی چرچ کے احاطے میں پڑی ہوئی لاشیں, ڈیڈ باڈیز اور گریو جو ہے وہ اٹریکشن کا باعث رہے گا. لوگ اپنی زندگی کو سٹریٹ کرنے کے لیے, لائف میں سکون حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اندر کی جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کے لیے لازمی چرچ میں ان قبروں کے قریب آتے رہیں گے. سو نائس آف یو. آج میں نے اپنا پھر سودا کیا, آج میں نے اپنا پھر سودا کیا, اور پھر میں دور سے دکھا دیا. آج میں نے اپنا پھر سودا کیا. زندگی بھر میرے کام آئے اصول, زندگی بھر میرے کام آئے اصول, ایک ایک کر کے انہیں بیچا دیا, ایک ایک کر کے انہیں بیچا دیا. اور پھر میں دور سے دیکھا دیا. آج میں نے اپنا پھر سودا کیا.